جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ فی زمانہ شاعری کا جو ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے، اس میں شاعری محض ایک تفنن طبع کی چیز ہے. تو ہماری کوشش اس پلیٹ فارم سے یہ رہے گی کہ ہم سنجیدہ مکالمہ اور شاعری کو ایک سنجیدہ سرگرمی کے طور پر جو ہے وہ استوار کر سکیں، کیونکہ اس میں ہم جانتے ہیں کہ کتنی فکری جہتیں ہوتی ہیں اور احساس کی شاعری اور اس میں ایک معاشرے کی عکاسی، تو فکری جماعتیں ہوتی ہیں ایک فوراً سی محسوس ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے اس بات کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اردو نظم پر ہم ایک فورم جو ہے وہ ہم بنائیں، اور جو اردو شاعری ہے اس کا وہ چہرہ جو بنیادی طور پہ جو عموماً ہم جب شاعری سنتے ہیں آج کل مشاعروں میں، اور ایک محض تفنن طبع تفریح ہمیں نظر آتی ہے اس سے ہٹ کر سنجیدہ مکالمہ ہو. تو اس سلسلے میں آج پہلا پروگرام ہے، پہلی نشست ہے. اس کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہم جو اردو کی شاہکار نظمیں ہیں اس پر گفتگو کریں گے. اس سلسلے میں آج ہم نے راشد کا انتخاب کیا ہے، اور ان کی جو نظم ہم آج آپ سامعین کے سامنے پیش کریں گے اس کا عنوان ہے اے میرے ہمرقص مجھ کو تھام. تو میں وہ نظم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اے میرے ہمرقص مجھ کو تھام لے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں. اے میرے ہمرقص مجھ کو تھام لے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں. ڈر سے لرزا ہوں کہیں ایسا نہ ہو، رقص کہہ کے چور دروازے سے آ کر زندگی ڈھونڈ لے مجھ کو نشان پالے میرا، اور جرم عیش کرتے دیکھ لے. اے میرے ہمرقص مجھ کو تھام لے، رقص کی یہ گردشیں ایک مبہم آسیہ کے دور ہیں. کیسی سرگرمی سے غم کو روکتا جاتا ہوں میں، جی میں کہتا ہوں کہ ہاں رقص کا ہمیں زندگی کے جھانکنے سے پیش کر. الفتوں کا سنگ ریزہ ایک بھی رہنے نہ پائے. اے میرے ہمرقص مجھ کو تھام لے، زندگی میرے لیے ایک خونی بھیڑیے سے کم نہیں. اے حسین و اجنبی عورت، اسی کے ڈر سے میں ہو رہا ہوں لمحہ لمحہ اور بھی تیرے قریب. جانتا ہوں تو میری جانی ہوں، تجھ سے ملنے کا پھر ان کا بھی نہیں. تو میری ان آرزوؤں کی مگر تمثیل ہے جو رہی مجھ سے گریزاں آج تک. اے میرے ہمرقص مجھ کو تھام لے، عہد پائے نہ ہمیں انسان ہو. بندگی سے اس در و دیوار کی ہو چکی ہیں خواہشیں بے سوز و رنگ و ناتمام. جسم سے تیرے لپٹ سکتا ہوں میں، زندگی پر میں جھپٹ سکتا ہوں. اس لیے اب تھام لے، اے حسین و اجنبی عورت مجھے اب تھام لے. آپ لوگوں نے نظم ملاحظہ کی، اور اب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس پہ تو 8 سال کے بعد آئے، مجھے تو پتہ نہیں. آپ 8 سال کے بعد آئیں گے، 8 صدیوں کے بعد آپ کی گفتگو مجھے پتہ ہے کہ تو میں چاہوں گا کہ مغل بھی اس حوالے سے کچھ رائے دیں نظم کے حوالے سے. بہت شکریہ سلمان. سب سے پہلے تو اس نظم فاؤنڈیشن کے لیے آپ کو مبارکباد. انشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کو نظم فاؤنڈیشن کے لیے آپ کو مبارکباد. اور یہ میرے لیے باعث برکت ہے کہ میں اس نظم فاؤنڈیشن کی وجہ سے تقریباً 8 سال کا 8 منصب میں رہنا ہوا اسی شہر میں رہتے ہوئے. بات کرتے موضوع پر آتے ہیں کہ اچھا راشد کی یہ نظم عام طور پہ ہمارے سب سے زیادہ مطالعے میں رہنے والی نظموں میں سے ہے. راشد کا جب نام لیا جاتا ہے تو پہلی نظم
پہلی یا دوسری، زیادہ تر پہلے نظم کے طور پہ اس کی نظم سامنے آتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اس سے گفتگو کی جاتی ہے. دیگر ادبی حلقے جن میں آپ بھی جاتے ہیں وہاں راشد کی شناخت تھی اس نظم سے. تو اس نظم میں کوئی ایسی بات تو ہوگی کہ لگ بھگ نصف صدی اس کا گفتگو ہوتے ہوئے ہو گئی، لیکن انوز تشنے کی بات ہے. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ نظم کو سمجھنے کے لیے ہمیں شاعری کے بارے میں اپنی تفہیمی جو نگاہ ہے اس کو تھوڑا سا بدل کے دیکھنا چاہیے. شاعری کی اعلیٰ ترین سطح جسے کہتے ہیں وہ پرسونیفیکیشن کا عمل ہے، تجربہ کو تشخص میں مبتلا کرنا یا تقسیم، ٹھیک ہے، یا پرفیکٹ فارم کو ایبسٹریکٹ فارم میں لے جانا. راشد کی اس نظم کو میں بظاہر لکھی جانے والی ایک نظم نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا. جب یہ نظم میرے سامنے آئی تو میں نے اسے علامتی طور پہ دیکھنے کی کوشش کی کہ راشد نے محض نظم کو نہیں لکھی، کوئی علامتیں ہوں گی. میں پہلی اس میں علامت زندگی تلاش کر پایا اور دوسری علامت اس میں آسیہ کی ہے. عام طور پہ آسیہ کے معنی لغت میں نہیں ملتے اور بطور اسم استعمال ہوتا ہے. آسیہ کے ایک معنی دو چکی کے پارٹوں کے بیچ کسنے کا عمل ہے. ٹھیک ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے ہم عورت نامی کردار مانس کر لیجیے کہ راشد نے ہمیں بھول بھلیوں مبتلا کرنے کے لفظ عورت استعمال کر لیا یا وہ سیدھا استعمال کر لیا. زمین اپنے محور کے گرد گردش کر رہی ہے تقریباً 2600 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے. اس کے گرد دیگر نظام بھی سفر کر رہے ہیں اسی طرح. اچھا، حالت حرکت میں اپنے توازن کو برقرار رکھنے کا عمل جمود کہلاتا ہے. عام طور پر لوگ جمود ٹھہراؤ کہہ کے یا رکنے کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن بڑا پیارا جملہ انہوں نے دیا کہ انیشیا جسے کہا جاتا ہے کہ اندرونی طور پہ اپنے آپ کو متوازن رکھنے کی جو کوشش ہے اسے جمود کہا جاتا ہے. ہم زندگی سے روئے زمین پر، زمین نامی انڈولے پر حالت حرکت میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو توازن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے جمود کہتے ہیں. راشد کی نظم یہیں سے دریافت ہوتی ہے کہ زندگی بنیادی طور پہ راشد کے ہاں ایک تنزیہ استعارہ استعمال ہوا ہے، وہ حیات بعد از ممات والا سلسلہ کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. اسے اس نے خون آشام بھیڑیے سے تشریح دی ہے کہ اس رقص گاہ میں جہاں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ایک زندگی نامی خون آشام بھیڑیا ہم پر جھپٹ لے گا تو ہماری زندگی کی یہ رانائیاں یا ہماری جو مبتلا ہونے کا عمل ہے کہیں ختم نہ ہو جائے. زمین کو راشد نے عورت کا استعارہ جامع دیا. زمین چونکہ ماں بھی ہے، ماں ایک عورت ہے، تو ہم رقص ہونا یہاں کھل رہا ہے کہ ہم رقص، آپ بھی رقص میں حالت حرکت میں، زمین بھی حالت حرکت میں. تو زندگی کی بے اعتنائیوں، قضاء و قدر کا جبر کا جو فلسفہ ہے اس پر بڑے ڈرتے یا یہ کہتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم الفاظ کے دفاتر کے پیچھے رہتے ہوئے راشد نے نظم کہنے کی کوشش کی ہے اور معاشرتی قدر جو جب ہے آپ پر اس پر اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کی ہے. یہی اچھا، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ راشد کا ہاں جو تغزل جسے کہا جاتا ہے، نغز گوئی، تغزل عام طور پر لفظ سمجھا جاتا ہے کہ غزل کا حصہ ہے. اس کے لیے میں اگر صحیح لفظ استعمال کروں موسیقیت کا اہتمام رکھنا جو ہے راشد کی اس نظم کا بالخصوص بڑا خاصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم تقریباً 50 سال سے اس نظم کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور آج بھی ہماری اس پہلی نشست کا جو ہدف ہے وہ راشد کی نظم تھی. باقی اب آپ انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے تو سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. شکریہ. شاعری کی خوبصورتی جسے کہنا چاہیے یہ ہوتی ہے کہ مانوی ایسے ایسے درگواہ ہوتے ہیں کہ عموماً ہماری سوچ اس طرف نہیں جاتی. مغل نے اس نظم کی جو ایک نئی جہت تلاش کی میرے لیے بالکل نہیں تھی اور انہوں نے اپنی دلائل سے اس میں باہر ایک طرح سے کہنا چاہیے جسٹیفیکیشن پیش کی اور اس پہلو سے اس زاویے سے بھی اس نظم کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ بڑا خوبصورت تھا. اب میں چاہوں گا کہ آپ شائستہ مفتی جو ہے اس کو شروع کریں. بہت شکریہ سلمان.
آپ نے مجھے اپنی نظم فاؤنڈیشن میں شامل کیا، اور یہ نظم تو راشد کی ایک نظم ہے کہ تمام نظمیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، کیونکہ مجھے نظم کہنا پسند بھی ہے اور مجھے نظم پڑھنا بھی پسند ہے۔ نظم کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی موضوع کے گرد جو ہے نا آپ ایک پورا ایک نقش بناتے ہیں، اور اس نقش کے ہر ایسپیکٹ کو آپ ہر زاویے سے دیکھتے ہیں، تو آپ کا پورا عبور ہوتا ہے اس ٹاپک کے اوپر جس پر آپ نظم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پورا ایک ٹاپک ہوتا ہے جس پہ آپ کو ہر طرح سے اس کا احاطہ کرنا ہوتا ہے۔ تو راشد کی تمام نظموں میں یہ بہت، اور میں ان سے نام ان کا نہیں پتا مجھے، اس کی میں اتفاق کرتی ہوں کہ راشد کی نظموں میں رنگ تغزل جو ہے نا وہ موجود ہے، جو کہ ہمارے یہاں اکثر شعراء کرام نظمیں لکھتے ہیں تو رنگ تغزل جو ہے نا وہ ایک مجھے ان کے یہاں بہت اچھا نظر رنگ تغزل نظر آتا ہے، اور ایک امجد اسلام امجد کے یہاں بھی ان کے یہاں پہ تغزل بہت زیادہ ہے۔ تغزل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل قافیہ بندی کریں، لیکن کہیں کہیں موسیقیت کا اور کہیں کہیں ایک اچھا سا مطلب طرف کا ایک رنگ طرف جس کو کہنا چاہیے کہ اس کا احساس ہو، تو وہ موجود ہے ان کے یہاں۔ اور راشد کی تمام، میں ایک خاص اس پرٹیکولر نظم کی بات نہیں کروں گی، ان کی تمام نظموں کو اگر آپ دیکھیں نا تو راشد کی شخصیت کا جو ایک آپ کے دماغ میں ایک نقشہ ابھرتا ہے نا، تو وہ ایک زندگی سے پیار کرنے والے شخص کا نقشہ ہوتا ہے، جو زندگی سے پیار کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ زندگی کی تمام تلخیوں سے واقف ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے زندگی کی تلخ حقیقتوں سے وہ اچھی طرح واقف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خواب دیکھنا پسند کرتا ہے، اس کو خواب دیکھنا پسند ہے۔ اس کے تمام اشتہاروں میں یہ اس کے تمام خوابوں کی جو ہے نا وہ ایک خواہش، ایک اچھی زندگی اور ایک اچھی اس کا موجود ہے، زندگی سے پیار کرنے کا جو ایک عنصر ہے، جو ایلیمنٹ ہے، ان کے یہاں بہت اسٹرانگ ہے۔ تو راشد نے یقیناً آزاد نظم لکھی ہے، لیکن اس کو بھی رنگ تغزل اور رنگ طرب کے ساتھ لکھا ہے، جو پڑھنے میں اور سننے میں بہت بھلی لگتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہیں ان کی نظمیں، اور مطلب یہ کہ نظم کے یقیناً ایک بڑے شاعر ہیں وہ۔